یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کبھی بھی بھارت کا اٹوٹ انگ نہیں رہا، جیسا کہ جموں میں بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے بے بنیاد اور من گھڑت دعویٰ کیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر بھارت کے غاصبانہ، جبری اور غیر قانونی قبضے میں ہے۔ بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں حیثیت ایک نو آباد کار سے زیادہ نہیں ہے۔ بھارت 1947 سے مقبوضہ جموں و کشمیر کو ایک کالونی کے طور پر استعمال کرتا آ رہا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر پر بھارتی قبضہ دور جدید کی استعماریت کا بدترین مظاہرہ ہے۔ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں گواہ ہیں کہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے۔ وسطائی مودی کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات اس حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے بے بنیاد بیان نے تنازع کشمیر کے بارے میں معروف تاریخی حقائق کو مسخ کیا۔ پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع کے مسئلہ کشمیر سے متعلق بے بنیاد بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی سیاستدانوں کے اشتعال انگیز بیانات مقبوضہ جموں و کشمیر کی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ بھارتی سیاستدان کشمیری عوام کی جائز، مقامی اور منصفانہ جدوجہد آزادی کے حوالے سے شبہات پیدا کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں و کشمیر میں جابرانہ اور ظالمانہ قوانین نافذ کرنے کے باوجود کشمیری عوام کے جذبہ آزادی کو دبانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ بھارت کی تسلط پسندانہ ذہنیت اسے یہ تسلیم کرنے سے روک رہی ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے۔ پاکستان کی مسلسل کوششوں نے تنازع کشمیر کو بین الاقوامی مسئلہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ بین الاقوامی برادری کو مسئلہ کشمیر پر بھارت کو استعماریت سے روکنے کے لیے عملی اقدامات کرنے کے علاوہ مسئلہ کشمیر پر بین الاقوامی وعدوں کی پاسداری کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنا چاہیے، تاکہ اس مسئلے کو اس کے تاریخی پس منظر اور کشمیری عوام کی امنگوں اور خواہشات کے مطابق حل کیا جائے۔ نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں مقید جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ وہ بھوک ہڑتال پر ہیں، ان کے جسم میں پانی کی شدید کمی واقع ہو گئی ہے۔ پاکستان کے سرکردہ عالم دین مفتی منیب الرحمان نے کہا ہے کہ مودی کی فسطائی بھارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کو تبدیل کرنے کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب بگاڑنا ہے، اور صرف قراردادیں منظور کرنے سے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا۔ وقت آ گیا ہے کہ عملی اقدامات کیے جائیں۔ بھارتی ریاست کرناٹک کی پولیس نے بنگلورو میں رات گئے ایک چھاپے کے دوران 5 مسلم نوجوانوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر کے ناگپور شہر میں ہندوتوا پڑوسیوں نے ایک بیوہ خاتون اور اس کی 2 بیٹیوں کو اسلام قبول کرنے پر گھر خالی کرنے کے لیے کہا ہے۔ شوریہ زدہ بھارتی ریاست چھتیس گڑھ میں مسلح ماؤ نوازوں نے بیجاپور کے علاقہ پڈیرا گاؤں میں ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کی 3 گاڑیوں کو نظر آتش کیا۔